اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ہم پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم کی آیات پر گفتگو مسلسل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم یعنی شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک معنی، مفاہیم کیا ہیں، اور آج اس دور میں یعنی ہر عہد میں قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے، تو آج قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کس کس طرح ہدایت اور رہنمائی ہماری کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ وقت نکالتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ اکبر۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ دلوں میں بھی بیماری ہوتی ہے، روحانی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے، روحانی پرورش کیسے ہوتی ہے، روحانی امراض سے کیسے بچا جاتا ہے، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہودیوں کا یا منافقوں کا؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض کو، اس بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ اس قسم کی بیماری کو جو دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، مثلا نفاق ہے، حسد ہے، کیا اس کو بڑھاتا بھی ہے؟ یہاں کیا مراد ہے بیماری کو بڑھا دینے سے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو یہ جھوٹ بولتے رہے اس کے لیے ہم انہیں کیا کریں گے؟ ہم انہیں عذاب دیں گے، اور دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم۔ خواتین و حضرات، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا جھوٹ وہ بولتے تھے جو اس مرض میں مبتلا تھے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، دین کو قوت ملتی جاتی اور یہود اور منافقین اس پر ناراض رہتے تھے کہ دین قوت کیوں اختیار کر رہا ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرض پیدا کر دیا۔ اس مرض کی بنیاد کیا تھی؟ خواتین و حضرات، آج یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، اور ہم ان امراض سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ
بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی تھی؟ مصر میں، فلسطین میں یا شام میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے؟ کون لوگ ہیں اور دلوں میں کون سی بیماری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بڑا طویل جواب کا متقاضی ہے کیونکہ اس کے پہلو بہت ہیں، لیکن ہم یہ بات عرض کریں گے ناظرین کے لیے کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، یہ تو مومنوں اور ان کے صفات سے متعلق ہے۔ اس کے بعد جو آیات شروع ہوتی ہیں جن میں یہ آیت بھی ہے، تو وہ آیات بنیادی طور پہ منافقین سے متعلق ہیں۔ اچھا، منافقین میں جہاں وہ منافق شامل ہیں کہ جو مکہ کے بت پرست تھے اور ان تک پیغام پہنچ رہا تھا، اور کبھی وہ اپنا میلان ظاہر کرتے تھے اسلام کی طرف اور کبھی نہیں، اور اسی صورت سے یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور وہ شخص کے جو بنیادی طور کے اوپر ایک نفاق کی کیفیت رکھتا ہو، اس سے پچھلی آیات میں کہا یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی کانٹیکس میں یہ آیہ مبارکہ آئی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اور جو آیت کا اختتام ہے اس سے ہم نے یہ نتیجہ غور و فکر کے بعد نکالا، اور قرآن مجید تو ہمیشہ اس کے پرتیں کھلتی ہی رہتی ہیں۔ ایک نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ یہ شاید یہودیوں سے زیادہ متعلق ہے، وہ یہودی کہ جو اپنے وہاں نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخری پیغام کی پاتے بھی تھے، اس کی وجہ سے وہ مائل تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں یہ شاید ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ انہیں اپنی جو ساکھ ہے اور اپنا مذہب جس خود ساختہ جس میں بہت سی تحریفات کر دی گئی ہیں کر دیا گیا، اس کو بھی وہ باقی رکھنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے دلوں میں نفاق پالا، اور اسی کی طرف، اسی نفاق کی طرف زیادہ اس آیہ مبارکہ میں اشارہ ہے
کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہاں ایک بات ہم یہ عرض کریں گے کہ قرآن کی اپنی جو ووکیبلری ہے، قرآن کی اپنی جو گویا لغت اور اصطلاحات ہیں، اس میں قلب جو ہے عموماً اس کا ترجمہ ہمارے اردو داں حضرات نے دل کیا ہے اور وہ بظاہر ٹھیک بھی ہے، لیکن قلب کی اصطلاح قرآن مجید نے عقل سے اوپر ایک کیفیت پہ کی ہے. اور عقل سے اوپر ایک کیفیت اس طرح سے کی ہے کہ عقل تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو لے مین ہے بیچارہ چل رہا ہے وہ ہے، آپ اس سے کوئی بات پوچھیں تو وہ بھی ایک سمجھ کی بات کر دے گا، بتا دے گا کہ بھئی اس طرح سے ایسا. رستہ آپ پوچھیں وہ بتا دے گا، اور کچھ پوچھیں تو وہ بتا دے گا، کسی آدمی کا حلیہ بتائیں پوچھیں تو وہ تقریباً بتا دے گا. تو یہ تو عقل عمومی ہے کہ جس کے طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں. قلب کی جو بات ہے وہ قرآن مجید میں ایک اوپر کا درجہ ہے کہ جس کا تفقع سے تعلق ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب تو ہیں لیکن یہ اس سے فقہ کا کام نہیں لیتے. فقہ کے معنی ہوتے ہیں اور تفقع کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر، ایسا غور و فکر کہ جو ایک سامنے جو بات ہے، سامنے جو چیز ہے، اس میں سے وہ بات بیان کرنا اور اس سے وہ نتیجہ نکال کے اور پیش کرنا کہ جو دراصل اس کے باطن میں ہے اور ظاہر میں اور نہیں ہے، یا وہ جس طرف دلالت کر رہا ہے. مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ چیز جو یہ مثلا ہمیں لکڑی کی بنی ہوئی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں کوئی علامت ایسی پائیں کہ اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ نہیں، اگر یہ لکڑی کی ہوتی تو مثلا اس میں یہ بات نہیں ہوتی، مثلا اس طرف سے چمک نہیں ہوتی اس کی، یہ کنگورے جو ہیں یہ اس کے چمکدار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میٹل ہے. تو نامعلوم کو معلوم سے دریافت کرنا اور اس کا انطباق کرنا یہ تفقع ہے. تو قلب کی جو کیفیت قرآن مجید نے بیان کی ہے مختلف آیات میں، تو وہ یہ ہے کہ جو تفقع کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے اس پوری آیہ مبارکہ کو، فی قلوبہم مرض، یعنی وہ جو انسانی صلاحیت ہے کہ جو گہرائی تک جا کے چیزوں کو نکال لیتی ہے، اس کو انہوں نے مریض بنا لیا ہے، وہ مرض ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے، کیونکہ نفاق جو ہے ان کو وہاں تک پہنچنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرنے دیتا. اچھا، یہ جو مریض بنے ہیں یہ جسمانی مریض ہیں یا روحانی مریض ہیں؟ اب یہ عرض کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے عرض یہ کیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تفقع سے ہے. تو تفقع عقل کی ایک فیکلٹی ہے، ایک ہائر فیکلٹی ہے. سبحان اللہ. تو جسمانی طور کے اوپر تو اس سے مراد نہیں ہے یہ وہی کہ جہاں انسان کا تفقع اس کو نامعلوم سے معلوم کی طرف، معلوم سے نامعلوم کی طرف اور ہائر فیکلٹیز کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو نفاق اور حسد کی وجہ سے یا اور دیگر اس کی وجہ سے قبول نہیں کرتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس پہ ہم ذرا بعد میں آئیں گے، پڑھا دیا اس سے ہم اس پہ بعد میں آئیں گے. اس سے پہلے بما کانوا یکذبون کی بات کریں. بما کانوا یکذبون یعنی با یہاں سببیہ ہے. یکذبون کے معنی ہوں گے کہ اس کو وہ جھوٹ کہتے تھے. کہ ایک چیز ہوتی ہے جھٹلانا، جھٹلانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آپ یہ پین نہیں ہے، یہ تو جھٹلانا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جھوٹ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص ہم سے یہ کہے کہ مثلا قیامت کی بات کرے اور ہم اس قیامت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جو قیامت کی باتیں کرے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یعنی ہم اصل جو موضوع ہے اس کی نفی نہیں کر رہے بلکہ جہاں سے وہ معلومات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کی ہم نفی کر رہے ہیں، اور جو اصل موضوع اس کی خود بخود نفی ہو رہی ہے. یعنی ہے کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ کی نسبت ہو گئی اور اس شے کی طرف بھی، اس پیغام کی طرف بھی جو نبی پاک پہنچا رہے ہیں.
تو حالانکہ یہ ڈبل جرم ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اس طرح سے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. جی تو بما کانوا یکذبون جو ہے کہ وہ ہے وہ جھٹلانے کے نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب وہاں اس پہ آ جائیے جو اس کے فوری بعد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. مثلا ایک شخص ہے وہ دوسرے کی ترقی دیکھ کر دوسرے کو آگے جاتا ہے دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا وہ حسد اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اس کے بڑھنے میں اس شخص کا جو ترقی کر رہا ہے ترقی پا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جا رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں. اس کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. قصور تو اس کا ہے کہ وہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح کر کے اور پھر اپنے کو بھی اپنے میں بھی وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر رہا ہے اور آگے لے کے جا رہا ہے. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور اس کا نبی جو پیغام لے کر آ رہا ہے روز بروز اس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری ساری چیزوں کی نفی ہو رہی ہے اور یہ شریعت جو ہے وہ زیادہ کامل زیادہ مکمل اس کا لانے والا زیادہ معتبر اور خاتم النبیین تو خیر بعد میں آیا ان کے ذہن میں یا نہیں آیا یا جس پہ وہ ایمان لائے نہیں لائے لیکن یہ کہ یہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ ایک یتیم عبداللہ اس طرح سے اللہ کا مقرب ہو کے اللہ کا رسول بنا پھر اس کا وہ پیغام وہ لا رہا ہے کہ جو ہمارے پیغام سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں اور عملی طور کے پر بھی ہمارے یہ بہترین لوگوں سے زیادہ بہترین ہے. تو اب یہ چیز جو ہے یہ ان کو برداشت نہیں ہوئی اور یہ حسد آپ کہہ لیں اس کو مرض کہہ لیں جو ان کے تفقع میں مانے ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے کہ ہاں یہی حق ہے اور یہی وہ ہے اس کے تفقع میں مانے ہو گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغام نے گویا ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے مرض کو خود بخود بڑھا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تفقع کا تعلق جیسے کہ آپ نے فرمایا بات بالکل واضح کر دی قلب سے ہوتا ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں روحانی صحت جسمانی صحت واضح ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں. سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ روح اور جسم کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ وضاحت کریں گے کہ ہمارے خیال میں جتنا ہم ذرا ضرور جانتے ہیں تھوڑا بہت کہ روح جو ہے بنیادی طور کے اوپر بالیدگی اور روحانی ترقی جس کو کہا جاتا ہے وہ روح کی ترقی نہیں ہوتی وہ نفس انسانی کی ترقی. ٹھیک ہے. اب روح میں اور نفس میں کیا فرق ہے؟ وہی عرض کرتے ہیں. روح ایک ڈائنامک فورس ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو نفخت فیہ من روحی جب اس کو کسی جسم سے وہ متصل کرتا ہے یا اس میں وہ کرتا ہے تو اس میں وہ ایک ڈائنامک اور ایک متحرک جسم بن جاتا ہے چاہے وہ جانور ہو چاہے پرندہ ہو چاہے انسان ہو. اور نفس کا یہ ہے کہ نفس کا ارتقاء ہوتا ہے جس کو خود قرآن مجید نے بتایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اسی صورت سے یہ کہ لا اقسم بنفس اللوامہ ٹھیک ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. تو جتنی بھی یہ کیفیات ہیں چیزیں ہیں اس کو نفس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں روح کے حوالے سے چیزیں بیان نہیں ہوئی. تو ارتقاء جو ہے بنیادی طور کے اوپر نفس انسانی کا ہے کہ جو یوں ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جو اوپر چلتی جاتی ہے اور نیچے چلتی جاتی ہے.
تو جہاں ہم روحانی بیماریوں کی بات کرتے ہیں اس کو بہت سے علماء نے بالکل ہمارا خیال ہے صحیح طور پر، اور ہمارا ذہن بھی یہی کہتا ہے ناقص، کہ وہ بنیادی طور پہ نفس کی بیماریاں ہیں۔ یہ جو امراض قلب ہیں جن کی یہاں بات کی جا رہی ہے وہ بھی بنیادی طور پہ نفس انسانی کی بیماریاں ہیں، کہ جہاں وہ کہنا چاہیے کہ اپنے روح تو ہوتی ہے اس میں، کیونکہ وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ فنکشنز جو ہیں وہ تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن روح ہونے کے باوجود بھی اس میں مثلا ایک شخص ہے وہ ڈیمنشیا کا شکار ہے، زندہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی روح تو اس کے ساتھ ہے نا۔ ایک شخص پاگل ہے، روح اس کے ساتھ ہے، لیکن مینٹل فیکلٹیز جو ہیں اس کی وہ کام نہیں کرنی، نہ ڈیمنشیا میں اور نہ پاگل پر، جنون میں، اس میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں جو نفس ناطقہ کہ جو انسان کو اچھائی اور برائی اور وہ سب سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ چیز مفلوج ہے، کم طاقتور ہے، یا بہت طاقتور ہے کہ جو ایمان کی اور عمل کی قوت سے بڑھتی چلی جاتی ہے ذکر الہی سے۔ تو وہ جو رابطہ ہے انسان کا کہ نفس کا اور اس کے جسم کا، اور نفس کا اور اس کے اعمال کا، وہ رابطہ اگر استوا ہے، وہ نفس وما سواہا، وہ مسوا ہے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، یا وہ زوال پذیر ہوتا ہے تقوی کو اور اس کو چھوڑ کے، تو اور ایمانداری کو اور اللہ تبارک تعالیٰ پہ ایمان و یقین کو، تو پھر وہ وقت خواب من دساہا، وہ نیچے کی طرف چلتا چلا جاتا۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دیا آپ نے کہ یہ خامیاں، یہ نفسانی خامیاں، ان کا تعلق روح سے نہیں ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا میرے سوال کے جواب میں آغاز میں کہ یہاں بات ہو رہی ہے روحانی بیماریوں کی، ٹھیک ہے سر؟ اچھا، آپ سے ہم اس طرح یہ سیکھنا چاہیں گے کہ روحانی بیماریاں یا روحانی صحت، یعنی روح کو پاکیزگی کن باتوں کی وجہ سے یا کن اعمال کی وجہ سے عطا ہوتی ہے، اور روحانی طور پر ہمیں زوال کب آتا ہے؟ دیکھیے ایک حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، اور ہم کبھی اس کو سوچتے ہیں، کافی سوچتے اس میں، جب یاد آتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں، کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایک جز ہے، اس کو علیحدہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے علیحدہ سے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑے کے سامنے، بڑے کی اس سے حیا آتی ہے کہ ہم اس کے سامنے کوئی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت سے معاملات میں اپنے بچوں سے حیا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے معاملات میں ہمیں معاشرے سے حیا آتی ہے کہ یہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم ایک گوشت پوست کا انسان ایک پتلا ہے، اور وہ نفخت فیہ من روحی والا مرحلہ نہ آیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہم میں نہ اس نے نہ پھوکی ہوتی، تو ہم بھی جیفتم کی طرح سے ہوتے، جیفہ ہوتے یعنی ایک مردار شے ہوتے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا، کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے اپنی روح میں سے ہم میں پھونکا اور وہ کیا، تو ہم ایک بولتا چالتا انسان بن گئے، جس کا قرآن مجید میں بھی نعمت کے طور کے اوپر ذکر ہے، وہ ہے۔ تو اب ہمیں اس اللہ سے حیا آنی چاہیے کہ ہم اس سے تو کسی بھی صورت آنکھیں نہیں ملا سکتے، لیکن اگر ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو نافرمانی میں پہلا درجہ جو ہے وہ بے حیائی کا آتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے ہمیں حیا آتی ہوگی تو ہم اس کی چھوٹی چھوٹی چیز میں ہم اس کا کہ وہ کیا چاہتا ہے، ما یرید، ہم اس کا ما تشاء ما یشاء، اس کا ہم خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں، اس کے لا تعد نعمت اللہ، تو لا تحصى نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ گنا جا سکتا ہے، نہ اس کا احسان ہو سکتا ہے۔
تو اس کی نافرمانی سے ہمیں جو حیا آنی چاہیے وہ حیا ہمیں ہمیشہ اس کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روحانی بیماریاں، روح کی بیماریاں، تو ہمارا وہ تعلق، یعنی ہم میں سے ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح اپنے اندر لیے پھر رہا ہے۔ جب ہم اس تعلق کا اکرام اور احترام نہیں کرتے، ربک الاکرم الذی، وہاں پہ کرامت کا لفظ آیا ہے، ربک اکرم الذی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس کرامت کا لحاظ نہیں کرتے تو ہمیں مختلف جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، نفاق ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سے ہمیں حیا ہی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ سے ہمیں حیا ہی نہیں آ رہی، تو ہم جو کچھ بھی اس کی مرضی کے اور اس کی منشا کے برخلاف ہوگا وہ کرتے چلے جائیں گے، اور وہ ہم ایک دفعہ کریں گے پھر وہ چیز ہم میں پختہ ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ حیا اٹھتی جاتی ہے اللہ سے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان، ہمارے اس میں نفس میں اور روح میں وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس طرح سے روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ اس کا تریاق ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ بھیجا بھی اسی نے ہے اور اب ہمیں واپس پلٹ کے بھی اس کی طرف جانا ہے، اور پتہ نہیں کب چلے جائیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انہیں اطاعت خداوندی نہ کی جائے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اچھا، جسمانی طور پہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے فوراً کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ روحانی طور پر ہم بیمار ہو گئے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور خاص طور کے اوپر تربیت کے جو مراحل ہوتے ہیں ان میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو آتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم بیمار ہیں اور اب ہمیں صحت کی ضرورت ہے، روحانی صحت، روحانی صحت کی ضرورت ہے۔ اس کا ہمارے جو اس میں کہنا چاہیے کہ ہم نے سیکھا اپنے بڑوں سے جنہوں نے ہماری تربیت میں جن کا حصہ ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، کہ جب ہمیں اپنا عمل اچھا لگنے لگے اور ہم اس عمل کا دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب معاملہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہا، بلکہ وہ بیماری کجی جو ہے وہ شروع ہو گئی، کیونکہ جس کا نفس جو ہے وہ استوا حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے اور جس کی روح جو ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا ہوتی ہے، وہ اپنے عمل کو ہمیشہ قلیل سمجھتا ہے، ہمیشہ قلیل سمجھتا ہے، اور جب وہ قلیل سمجھتا ہے تو کبھی بھی دوسرے کے عمل سے اپنا موازنہ نہیں کرتا، کیونکہ اعمال کمیت میں تو ایک ہو سکتے ایک سے، کیفیت میں ایک سے نہیں ہوتے۔ کمیت میں ایک سے مطلب یہ ہے کہ فرض ہم بھی 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتے ہیں، تو کمیت تو ہے 2 اور 2 رکعت ہے، لیکن ہماری 2 رکعت آپ کی 2 رکعت کی کیفیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ یہ جب ہم اس بات کو ہم سمجھنا شروع کریں گے اور یہ ہم بات کریں گے کہ نہیں، کیفیت کے اعتبار سے ان کی نماز مجھ سے کہیں بہتر ہوگی، کیونکہ میری نماز کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو جب ہم کیفیت عمل کی بات کرتے ہیں، ایکم احسن عملا کی ہم بات کرتے ہیں، تو کیفیت عمل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ موازنہ ہمیشہ، یا انسانی نفس جو ہے وہ بہکتا ہے دوسرے کے بارے میں یا اپنے بارے میں عجب پہ، خود پسندی پہ آمادہ ہوتا ہے، تو وہ کمیت کے بارے میں ہوتا ہے، کیفیت کے بارے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کہ مثلا میں تو وہ پڑھتا ہوں نماز شب، انیق صاحب تو نہیں پڑھتے کیونکہ وہ تو محفلوں میں مثلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے تکبر تقوی، تکبر تکبر اعمال اور یہ چیزیں جو ہیں، ٹھیک، تو جو مقابلہ اور منافسہ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کیفیت میں خلوص میں ہونا چاہیے، اور ہم اپنا خلوص جو ہے اس کو پرکھتے رہیں، دوسرے کا خلوص تو ہم پرکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ چیز جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے انسان کے ذہن سے۔ ٹھیک ہے، تو آج
ہم اپنے معاشروں پہ نظر ڈالیں تو وہاں ہمیں روحانی بیماریوں کا علاج یا روحانی بیماریوں کا، یعنی یہ موضوع ایون اس موضوع پر بھی گفتگو نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیوریفیکیشن آف سول وہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں ایک لفظ ہے اور کئی جگہ استعمال ہوا ہے، تزکیہ، بلکہ فرائض رسالت میں تزکیہ رکھ دیا گیا کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اگر تزکیہ ہونے لگے افراد کا، ایسی محفلیں ہوں، ایسی خانقاہیں ہوں جو آدمی کو جو روحانی جو آلودگیاں ہیں اس سے دور کرتی رہیں، اس کے لیے مزکی کا ہونا بھی شرط ہے۔ تو کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ روحانی بیماریوں کی شناخت، ان کا علاج اور ان بیماریوں میں کون کون سے پرہیز ضروری ہوتے ہیں وہ بتایا جائے؟ کیا ہمیں اپنے اطراف میں ایسے مزکی بائی اینڈ لارج نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کو روحانی یا نفس کی بیماریوں کا اور اس کے بیمار ہونے کا ہی ادراک نہیں ہے بیشتر لوگوں کو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کریں گے، ایک اس کا سبوح اور دوسرے قدوس ہونا، اس کا سبحان ہونا اور اس کا قدوس ہونا۔ دونوں کا ترجمہ ہمارے وہاں اردو میں پاکیزگی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ معنی۔ پاکیزگی کے معنی یا قدوس کے معنی یہ ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ قدوس کے معنی یہ ہیں کہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے نا، اس ملاوٹ کو دور کرتے رہنا، وہ یہاں تک کہ صرف منصہ شہود پر پاکیزگی رہ جائے اور آلودگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، یہ قدوسیت ہے، یہ قدوسیت ہے۔ اور سبحان ہونا یہ ہے کہ یہ جو پیورٹی ہے اس میں کوئی دوسری چیز جو ہے وہ شامل ہی نہ ہو سکے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے لیے سبحان 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 جو ہے وہ لفظ جو صفت اپنی بیان کی تو سبحان کی، کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ اچھا۔ قدوس کیوں کہا؟ قدوس اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں جب انسان اپنے خیال اور اس کے مطابق چیزوں کو ایڈ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے ملانے لگتا ہے، صفات میں شرک ہو یا ذات میں شرک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدوس ہے۔ وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے جو ہے نا منزہ ہے، پروردگار ان چیزوں سے بھی منزہ۔ تزکیے کے معنی جو ہیں وہ اصل میں قدوسیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ مزکی انسان کی جو ایز اے ہول اس کا نفس ہے اور جو ہے کیفیت ہے، اس سے اس کی جو برائیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، فی قلوبہم مرض، اس مرض کو ان سے دور کرتا ہے آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ صرف وہ منقح ذات جو ہے وہ رہ جاتی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والی اور اس کی اتباع کرنے والی ہے۔ تو تزکیہ نفس بنیادی طور پہ اس کا اس بات کا نام ہے کہ جب اس کے ذہن میں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کسی وقت کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بارے میں یہ حکم ہے اور میں یہ ایسا بھی تو کر سکتا ہوں، یعنی امکان کی صورت میں وہ امکان بھی اس کے باہر نہیں آتا۔ اس کی ایک مثال دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عورت کو ایک زمین بیچی، اور یہ بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کہ ان کو زمین بیچی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد آیا تو وہ عورت آ گئی اور ان کہا کہ آپ کی بہنوئی نے مجھے زمین بیچی تھی، اور وہ کیا تھا، اور مجھے اس سے نہیں، انہوں نے اس کو بیچی تھی اور پیسے لیے تھے، تو کہا کہ انہوں نے مجھے کم زمین دی، اچھا، انہوں نے مجھے کم زمین دی،
تو حضرت زید کو تو ان کو سعید بن زید کو طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا، وہ رونے لگے سن کے اور کہا کہ امیر المومنین میں نے اس کو ایک ایک ہاتھ بڑھا کے زمین دی تھی، اچھا، لیکن پھر بھی اگر یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے زیادہ پیسے دیے اور میں نے اس کو کم زمین دی ہے تو جتنی بقیہ زمین ہے وہ بھی میں اس کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تزکیے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خود سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک بالشت برابر غصبی زمین ہوگی وہ اس کے گویا کہ گلے میں، اب ہم اس کو عرف عام میں کہیں گے ایکڑ کے حساب سے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی، تو میں یہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس اپنی بات پہ وہ کہتے کہ نہیں میں نے انصاف کیا ہے اور یہ جو عورت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے دعوے کو جھٹلاتے وہ کرتے نہیں، خدا خوفی اور تزکیہ نفس جو ہے وہ پھر چیزوں سے انسان کا دل جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، نیت کو ایسے صاف کر دیتا ہے کہ پھر وہ عمل کرنا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تزکیہ اب ہمیں نہیں نظر آتا، نظر نہیں آتا نا۔ اب ٹو ڈوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے گیو اپ نہیں کیا جا سکتا ان تمام چیزوں کو، اور ہمارے دین کی بنیاد ہے فرائض رسالت، دعائے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو تلاوت آیات کرے، جو تزکیہ کرے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو تزکیہ، مزکی نظر آنے چاہیے۔ خانقاہیں ہوا کرتی تھیں بر صغیر میں خاص طور پر، اور وہ دلوں کو پاک کر دیا کرتے تھے جو بیٹھے ہوتے تھے اللہ والے۔ اچھا، میرے 2-3 سوالات تھے بیچ میں، وہ میں نے رکھے تھے آپ کی خدمت میں کہ ایک شخص، یعنی میں گرفتار ہو گیا مکروہات دنیا میں، فرض کیجئے میری جو روحانی پرورش ہونی تھی وہ رک گئی۔ ایک تو یہ کہ مجھے اس کا ادراک کیسے ہو، اس کا علاج کیا ہے، اس کا پرہیز کیا ہے، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی بہت اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے کی صحبت، مزکی کی صحبت کی کیا کرتی ہے کہ بندے کو اس کے دل سے جو آلائشیں ہیں وہ نکال کر بندے کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اور وہ خود پھر مزکی ہٹ جاتا ہے کہ اب بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں اپنے اطراف میں، کراچی کی ہم بات کریں، کراچی ہمارا شہر ہے، ہم بہت جانتے ہیں، آپ کا شہر ہے، 30-40 سال پہلے بھی، یعنی ہمارا بچپن، تو ہم جاتے تھے، آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا کچھ اللہ والوں کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اٹینڈ کی ہوں گی ایسی محفلیں۔ تو وہ ایک مزکی بیٹھا ہوتا تھا کہ ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ سے جائے، یعنی ان سے ہاتھ ملانا بھی ایسا ہوتا تھا کہ روئی کے گالے سے ہاتھ ملایا گیا ہے، اور ان کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ یہ ہے وہ اللہ والا آدمی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا گیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آج جو کرنے کے کام، جو میں نے ٹو ڈوز کے حوالے سے بات کی، ہم مزکی تلاش کرتے ہیں، خود مزکی کیوں نہیں بنتے؟ یہی تو سب سے بڑا کہنا چاہیے کہ ڈرا بیک ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ ہر شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور ہم تو ٹھیک ہیں ہی، لہٰذا ہمیں ٹھیک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو ہم بحث پڑھتے ہیں اللہ والوں کے وہاں جو دیکھتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں دیکھتے ہیں کہ عجب جو ہے وہ، یعنی اپنے بارے میں وہ کرنا، تعجب کرنا، وہ چیز جو ہے وہ چیز سب سے بڑی اور پہلی اور سب سے گہری جو ہے کہ جو انسان کے نفس کے اوپر میں دراڑیں ڈالتی، عجب۔
جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا آپ سے کہ بھئی آپ اتنا، آپ کے تو ما تقدم من ذنبک و ما تاخر سارے بخشے گئے، پھر آپ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اپنی اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساری مسئولیت جو ہے وہ اپنے اس میں کر لی، اور آپ کا کہنا چاہیے کہ تزکیہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور کر دیا. اس کے باوجود بھی آپ کو اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی چیز منشاء الہی کے اس پہ نہ ہو جائے، اور اس پہ وہ اللہ کا شکر اور استغفار کیا کرتے تھے. تو کرنے کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے، حیات مبارکہ، اس کو سامنے رکھے اور اس آئینے میں اپنے کو دیکھتا رہے، اور اس کے مطابق اپنے کو اپنی جو اسپاٹس ہیں، بلیک اسپاٹس ہیں یا چرسے ہیں وہ ہیں، ان کو وہ اپنی شکنوں کو، اپنی نفس کی شکنوں کو وہ دور کرتا رہے کہ نبی پاک سیرت ہے. اور ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہ سکھایا کہ قرآن پاک پڑھو، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی پڑھو. کیونکہ سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کی مدنی مکی اور مدنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی قرآن مجید بھی ساتھ ساتھ نازل ہوا. جی ہاں بالکل. تو وہ اس کا آئینہ ہے. جی ہاں. تو اپنی شکل جو ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو، سب کو قرآن پڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو. تو انسان تو اس کی وجہ یہ کہ قرآن پڑھے بغیر سیرت سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بغیر سیرت پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ دونوں توأم ہیں. کانا خلقہ القرآن. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق جو تھا، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو یہ کہ اگر اس کو سامنے رکھے اور اس آئینے میں اپنے کو دیکھتے رہیں، اور ہم سے جو کچھ بھی سرزد ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، اسے ہم لے کے بیٹھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ کیا کیا کرتے تھے، یا آپ کی سیرت اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے. آپ کو اس کے بارے میں قرآن مجید کا پیغام بھی مل جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی مل جائے گا. یہاں تک کہ انسان میں قدوسیت جو ہے وہ آتی چلی جاتی، یعنی وہ برائیاں جو ہیں وہ اس میں سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے. یہ جو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ ہے یہ، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی مان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے کامل نمونہ تھے. نہیں، کامل نمونہ تھے، آپ نے اپنے آپ کے لیے انہیں نمونہ بنایا یا نہیں بنایا. سبحان اللہ. وہ بنیادی سوال ہے، وہ تو عقیدے کا سوال ہے. عمل کا سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ کی ذات کو، آپ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا یا نہیں بنایا، اور ہم نے اس نمونہ عمل ہی کیا بلکہ اپنی روح میں جذب کیا کہ نہیں کیا، وہ خود بخود پھر ہوتا چلا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ تمام جو باتیں آپ نے فرمائی، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، 5 سال پڑھتے ہیں کسی جگہ کو ڈگری ملتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے. روحانی ترقی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو روحانی حوالے سے بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مادی طور پر بھی کیا کیا خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. ارشاد. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لقاء الہی ہے، سبحان اللہ، وہ ترقی کا اس سے آگے کوئی زینہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. کہ میری جنت میں، میری ذات کی جنت میں داخل ہو جائے. بنیادی طور پہ اگر ترقی کا مفہوم جو ہے وہ مادی صرف ترقی ہو، تو اس میں کبھی بھی یوں کہیں گے ہم کہ لقاء رسول بھی نہیں حاصل ہوتا، اور لقاء الہی تو بالکل بھی نہیں حاصل ہوتا، اور نفس مطمئنہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہی نہیں. اللہ والوں کے چہرے کتنے پرسکون ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، تو وہ مطمئن ہوتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
کہ وہ اس طرح سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سی قسم کا خوف اور حزن ہوتے ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اسے کہہ رہا ہے کہ یہ مطمئن ہیں تو کس چیز پہ مطمئن ہے؟ اصل میں وہ فوکس جب انسان کا بدل جاتا ہے تو اگر جو امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا ملا. کیا پایا. اللہ اکبر. تو یہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت رکھ دی. تو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف رکھ لیا جائے. اچھا یہ جو بات آپ نے فرمائی یقیناً، اور جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ اکبر، اس کی ترقی کے آگے پھر کیا ترقی. تو یہ جو روحانی ترقی اللہ کو اللہ سے مانگنا ہمیں سکھاتی ہے، روحانی حوالوں سے، دنیاوی حوالوں سے. دنیاوی حوالے سے ہم یہ بات عرض کریں گے ایک مثال کے ذریعے سے جو ہمیں بھی سمجھائی گئی جب ہم گویا ابھی بھی اس مثال کو سامنے رکھتے ہیں کہ 2 حوض ہیں، ان میں پانی ہے. جی. 2 حوضوں میں پانی ہے. ایک میں ہمارا بھائی تیر رہا ہے کہ جو بالکل پانی صاف و شفاف ہے. دوسرا گدلا ہے جس میں ہم تیر رہے ہیں. دونوں ہم پانی میں ہی تیر رہے ہیں، لیکن جو صاف پانی میں تیر رہا ہے ہمیں احساس ہے کہ ہم گدلے پانی میں تیر رہے ہیں، وہ صاف پانی میں تیر رہے ہیں. تو دنیاوی ترقی جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ غصب سے، رشوت سے، حرام سے، جھوٹ سے اور ان سب پانیوں سے جو ہے وہ مملو ہے اور ہم اس میں تیر رہے ہیں، تو وہ کوئی ترقی نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم خود بھی چاہیں گے کہ جلد اس تالاب سے نکلیں. جب ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نسبتاً ہم سے کم پانی میں ہے، آدھا تالاب ہے بھرا ہوا، لیکن وہ صاف و شفاف پانی میں تیر رہا ہے، وہ ہے، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم بھی کاش یہاں سے نکل کے یہاں چلے جائیں تاکہ ہم بھی صاف ہو سکیں. تو دنیاوی ترقی جو غیر شرعی طریقے سے ہوتی ہے وہ گندے گدلے تالاب کی طرح سے یا گندے تالاب کی طرح سے، اور جو انسان کے پاس چاہے کم اس کو حاصل ہو لیکن وہ صاف ستھرا اور وہ ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے اور شرعی اس کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ صاف پانی اس گدلے پانی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو مضر صحت بھی ہے اور انسان کو ظاہری حساب سے بھی گندا کرتا ہے اور بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے. اس سے کہیں بہتر وہ آدھا تالاب ہے جس کے نصف میں پانی ہے، اب وہ پانی صاف و شفاف ہے. تو جو اللہ کی طرف رخ رکھتا ہے وہ اس شفاف پانی میں بھلے تھوڑا ہو اس میں زندہ رہنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لبالب ہو اور گدلا، اور اسی میں اس کی روحانی پرورش ہوتی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہے. اچھا وہ لوگ جن کو آپ نے لفظ استعمال کیا لقائے رب، جنہیں لقائے رب حاصل ہو جاتا ہے، آپ یہ دیکھیے، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی روحانی تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے دل پاک ہو چکے ہوتے ہیں اور جو خود کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں، دنیا بھی ان کے در پر حاضر ہوتی ہے، انہیں سلام کرتی ہے، دل میں عزت ہوتی ہے ان لوگوں کی ہر معاشرے میں جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں. اب یہ پانی والی مثال جو تھی اس پہ ہمیں وہ حدیث نبی پاک کی یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کبھی تم دیکھتے ہو ایک شخص ہے کہ جس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور اس میں وہ 5 وقت جو ہے وہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، وہ کرتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کسی قسم کی کوئی میل یا کدورت ہوگی؟ تو کہتے ہیں نہیں. نماز کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، اور 5 وقت اگر تم اپنے کو پاک و پاکیزہ اور صاف کرتے ہو تو نماز جو ہے وہ تو معراج المومن ہے. سبحان اللہ، اس کو لقاء الہی کا ذریعہ بنا معراج المومنین. مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا. بڑا ممنون ہوں.
خواتین و حضرات، بہت ہی ایک ثقیل موضوع تھا آج کے پروگرام کا. آج کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے ایک حصے پر تفصیلاً بات فرمائی اور ہماری علمی کمی کو دور کیا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 27. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی تھی؟ مصر میں، فلسطین میں یا شام میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430980. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194. ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں یہ حمزہ صاحب ہیں فرام فاروق آباد. فاروق آباد سے حمزہ صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر. خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.